السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد فقال اللہ تبارک وتعالی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کروائیں۔ آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ ہے کہ اللہ کے راہ میں آپ صدقہ دیں تو ان چیزوں کو دیں جنہیں آپ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ آپ لوگ ہرگز اچھا ہی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ ان چیزوں کا آپ صدقہ نہ کریں، اللہ کے راہ میں ان چیزوں کو نہ دیں جنہیں تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو۔ سبحان اللہ، ہم اس تصور کو غلط سمجھے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ لوگ اگر کھانے میں کچھ بچ جائے تو اللہ کے راہ میں دیتے ہیں، اگر کوئی اچھی چیز انہیں مل جائے تو استعمال کرتے ہیں، اگر وہ چیز پرانی ہو جائے تو اللہ کے راہ میں دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ تصور مقلوب ہے، ہم بچے کھوچے چیزوں کو اللہ کے راہ میں دیتے ہیں، جو کہ اصل تصور کے خلاف ہے۔ اصل تصور، اصل کانسیپٹ ہم کو اللہ رب العزت قرآن کی اس آیت میں بتاتا ہے کہ آپ کے پاس جو چیز زیادہ پسندیدہ ہے انہیں اللہ کے راہ میں نکالیں تو آپ کو اچھائی ملنے والی ہے، آپ کو اچھائی ملنے والی ہے، آپ کو بر ملنے والا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم صحابہ کے اندر عجیب و غریب معاملہ دیکھتے ہیں۔ ابو الدرداء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آیت نازل ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ میرے پاس سب سے محبوب تر چیز کیا ہے، تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کے پاس جو سب سے محبوب تر چیز جو ہے وہ ایک باغیچہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے سامنے ہوا کرتا تھا، اور یہ باغیچہ، اس کا پانی اتنا میٹھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اس باغیچے میں جاتے اور جا کر اس باغیچے کا پانی پیتے اور خوب محظوظ ہوتے۔ تو جب اللہ کے راہ میں دینے کی بات آئی اور پسندیدہ چیز دینے کی بات آئی اور اللہ نے قرآن میں اس کا اعلان کر دیا تو اب یہ صحابی رہ نہیں پائے، یہ سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ میرے باغیچے کی کنجیاں ہیں، یہ میرا باغیچہ ہے جس کا نام بریحہ ہے، جسے میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، یہ میری دولت میں سب سے پسندیدہ دولت ہے، یہ لیجیے کنجیاں میں آپ کے سپرد کرتا ہوں تاکہ اللہ کے پاس اچھائی میرے لیے مل جائے۔ سبحان اللہ، کیا بہترین سودا ہے۔ دیکھیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغیچے کی ان کنجیوں کو دیکھا، ابو الدرداء کو دیکھا، اور فوراً کہنے لگے بخن بخ بخن بخ، کتنا زبردست سودا تم نے کیا ہے، کتنا زبردست سودا تم نے کیا ہے۔ بخن بخ یہ ایسا لفظ ہے جسے عرب اس وقت کہتے ہیں جب تعجب میں پڑ جاتے ہیں، یا پھر کسی کو اس کی ہمت افزائی کرنا چاہتے ہیں، اسے انکریج کرنا چاہتے ہیں تو یہ جملے ادا کرتے ہیں، بخن بخ بخن بخ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو دیکھ کر بخن بخ بخن بخ کہا کہ کتنا بہترین سودا تم نے کیا، کیسی چیز کرا لی کہ ہم کو تم نے تعجب میں ڈال دیا۔ اور ابو الدرداء یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، وہ اٹھ کر جاتے ہیں اور اس باغیچے میں پہنچتے ہیں جہاں ان کی بیوی رہا کرتی، باغیچے میں داخل ہونا بھی گوارا نہیں سمجھا، باغیچے کے باہر سے ٹھہر کر آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ام درداء، اب اس باغیچے کو چھوڑ دو، ہم نے اللہ کے راہ میں اس باغیچے کو دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ اتنی نیک صالحہ بیوی تھی کہ جب ابو الدرداء کا اعلان سنتی ہیں تو باغیچے سے باہر نکلتی ہیں، کہتی ہیں کہ تم نے کتنا بہترین سودا کر ڈالا، تم نے کتنا بہترین سودا کر ڈالا۔ اللہ اکبر، دیکھیے کیسے نیک نفوس تھے، کیسے برگزیدہ بندے تھے صحابہ، کہ جیسا شوہر ویسی بیوی، شوہر اللہ کے پاس اجر کا متلاشی تو بیوی اس سے زیادہ اجر کی متلاشی، تو بیوی نے فوراً ساز و سامان اٹھایا اور اس باغیچے کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، جیسے آیت نازل ہوئی تو اتنا تاثیر اس آیت نے پیدا کی کہ لوگوں کی زندگیاں بدل گئی۔ اور اسی تعلق سے ہم عبداللہ بن عمر کے تعلق سے پڑھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے بڑھاپے میں مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ مدینے کے اندر ایک علاقہ ہے جسے جحفہ کہا جاتا ہے، تو جحفہ کے تالابوں میں لوگوں کو دوڑایا تاکہ وہ جا کر مچھلی لائیں۔
تو بڑی محنت کے بعد، بڑی تلاش کرنے کے بعد انہیں وہ مچھلی ملتی ہے جسے پکا کر ابن عمر رضی اللہ عنہ کے خدمت میں پیش کر دی جاتی ہے۔ تو ابن عمر جو بہت دیر سے بےتاب تھے اس مچھلی کو کھانے کے لیے، جب مچھلی لائی گئی تو اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک سائل آ گیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ بہت دنوں سے بھوکا ہے۔ تو ابن عمر نے فوراً حکم دیا کہ اس مچھلی کو اسے دے دی جائے، اور لوگ اٹھائے مچھلی، اس فقیر کو دے دی گئی مچھلی، اور فقیر بڑے مزے سے اسے کھانے لگا۔ اب لوگ تعجب سے ابن عمر کا منہ تاکنے لگے کہ ہم گئے تالابوں میں تلاش کیا، مچھلی لائی تو آپ اسے بڑی آسانی سے صدقہ کر دیتے ہیں۔ تو لوگوں نے جب پوچھا تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تمہیں اچھائی ملنے والی نہیں جب تک کہ تم اللہ کے لیے اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کو نہیں دے دیتے۔ تو اس لیے میں نے اس مچھلی کو دے دیا کیونکہ مجھے اس وقت یہ مچھلی سب سے زیادہ پسندیدہ تھی۔ تو صحابہ ان آیتوں سے کیسے تاثر لیتے تھے، یہ قابل غور چیز ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین پوشاک، ایک بہترین لباس زیب تن کر رکھے تھے، پہنے ہوئے تھے۔ تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لباس کو دیکھا جو یمنی بردہ تھا، جو ہرے رنگ کا تھا۔ لوگوں نے اسے دیکھ کر بڑے تعجب سے کہنے لگے کہ کتنا خوبصورت ہے۔ بعض لوگوں نے چھو کر بھی دیکھا اور تعجب سے دیکھنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اتنا جچتا تھا کہ لوگوں نے بڑے اچھے انداز سے اس منظر سے لطف اندوز ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے اس تعجب کو دیکھا تو کہنے لگے اتعجبون من ھذا، اے لوگوں کیا تم اس سے تعجب کر رہے ہو؟ جان رکھو کہ سعد بن معاذ کی جو رومالیں ہوں گی قیامت کے دن جنت میں، وہ اس سے کئی درجے زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ یعنی جنت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دنیا یہ فانیہ ہے، اس کی کوئی خوبصورتی حقیقی خوبصورت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ جب لوگ اس تعلق سے تعجب میں پڑ گئے تو اس کا حق یہ ہے کہ اسے صدقے میں دے دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباس اتارا اور اس کے بعد لوگوں میں صدقہ کر دیا۔ اللہ اکبر! یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا کہ کانسیپٹ الٹا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو چیزیں بچ گئیں انہیں اللہ کے راہ میں دیا جائے، بلکہ کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے کہ بہترین چیز اللہ کے راہ میں دی جائے۔ اگر آپ کا بینک بیلنس اس میں جو صفر بڑے بڑے نظر آتے ہیں یہ آپ کے یہاں پسندیدہ ہیں تو آپ انہیں اللہ کے راہ میں دیجیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی فلیٹ ہے جسے آپ سب سے زیادہ پسندیدہ سمجھتے ہیں تو آپ اسے اللہ کے راہ میں دیجیے تاکہ اللہ کے یہاں وہ بہت بڑا اجر حاصل کر پائیں۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ مسجد میں بیٹھا کرتے تھے، بڑے تاجر تھے، بہت سارے ان کے سٹافز تھے جو ان کی تجارت میں کام کرتے تھے، بہت سارا مال مدینے کے باہر جاتا، لوگ بیچ کر پیسے لاتے اور کبھی کبھار اونٹوں کی شکل میں اس کا بدلہ ملتا تھا جو لے کر مدینے میں پہنچ جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ہوا یہ کہ مسجد میں بیٹھے تھے تو مدینے میں اچانک کڑک سی آواز گونجنے لگی۔ ماں عائشہ کھڑکی سے جھانکنے لگی اور لوگوں سے پوچھنے لگی کہ ہوا کیا؟ لوگوں نے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف کے اونٹ آئے ہیں۔ پوچھا کہ کیا تعداد ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ 2000 کی اس کی تعداد ہے، یعنی 2000 اونٹ فائدے میں عبد الرحمن بن عوف کو ملتی ہیں، اور عبد الرحمن بن عوف مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ برکت دینے والا ہے، آپ محنت کیجئے، برکت اللہ کے ہاتھ ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف کو یہ خبر پہنچائی گئی کہ سارے مدینے میں غلبہ مچا ہوا ہے، غل مچا ہوا ہے کہ لوگ تعجب میں پڑ گئے ہیں کہ اتنے سارے اونٹ کہاں سے آ گئے۔ تو ہم نے بتایا کہ عبد الرحمن بن عوف کے اونٹ ہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ کیا لوگ تعجب میں پڑ گئے؟ کہا کہ ہاں۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ جو چیز انہیں تعجب میں ڈال دی وہ سارے کا سارا مال، ساری کے سارے اونٹنیاں یہ اللہ کے راہ میں ہیں۔ تو 2000 اونٹنیاں اللہ کے راہ میں دے دیتے ہیں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اونٹ یہ بہت ہی زبردست سرمایہ ہے، یہ کافی قیمتی چیز ہے۔ عربوں کے یہاں یہ بہت ہی خطیر چیز مانی جاتی تھی۔
مالی اعتبار سے. تو عبد الرحمن بن عوف نے اللہ کے راہ میں صدقہ دے دیا. تو جو چیز آپ کے ہاں پسندیدہ ہے اسے اللہ کے راہ میں دیجئے، اور اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ رب العزت آپ کو اس کے بدلے میں کیا کچھ نہیں دیتا دنیا اور آخرت میں. بس اسی سے اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے ان معاملات کو آسان کریں اور ہمیں کثرت سے صدقہ کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق بخشے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.